السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر الساعة کذلک کانوا یؤفکون۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازہ لگایا کرتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے تم تو اللہ کی کتاب کے مطابق روز حشر تک پڑے رہے تھے، سو یہی وہ حشر کا دن ہے لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے۔ پس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 55، 56، 57 یعنی 55، 56 اور 57، یہ تین آیات سورۃ الروم سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے، اگرچہ تلاوت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے بالکل متحقق ہے کہ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے بغیر معنی اور مطلب کو سمجھے ہوئے بھی تو اس کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن صرف تلاوت کے لیے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی تلاوت اس طرح سے کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھا بھی جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے اس پر غور و فکر اور تدبر بھی کیا جائے، اپنی زندگی سے اس کا کمپیئر کیا جائے، اور پھر اپنے زندگی کو اسی ڈھرے پر لانے کی کوشش کی جائے جو قرآن کریم کی منشا ہے، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، جلانا چاہتا ہے، جیتے رہنے دینا چاہتا ہے، اسی طرح سے جینا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ جو 3 آیات ہیں مختصر آیتیں ہیں لیکن اس کے اندر جو معنی مفہوم ہے وہ بہت ہی غور و فکر کرنے کے لائق ہے۔ ان 3 آیتوں کے اندر اور خصوصاً جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں وہی باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں آج کے وقت میں بھی بیشتر انسان ملوث ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، ایمان والے بھی اسی میں شامل ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو صرف ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے رہے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازہ لگایا کرتے تھے۔ یہاں پر سب سے پہلے سمجھ لیجیے کہ مجرم سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو دنیا کے حساب سے ہی جی رہے ہیں، وہ تمام لوگ ہیں جو دنیا داری میں لپٹ ہیں، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ سو کالڈ مسلمان ہو، ان تمام لوگوں کے بارے میں یہاں پر مجرم کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مجرمین جو دنیا میں دنیا کے حساب سے ہی رہ رہے تھے، ابھی ہے نا بہت سارے لوگ، ہم لوگ خود ہیں، ہم لوگ دنیا میں جو اسٹیپ لے رہے ہیں بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہیں پہ رہنا ہے، اب یہاں سے جانا ہونا نہیں ہے۔ 2 منٹ کے لیے درس میں بیٹھ گئے بس دماغ میں رہے گا، یہاں سے نکلے تو بس دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، بس کیسے بھی کر کے دنیا کو گود میں بھر لو، کیسے بھی کر کے دنیا کو جیب میں ڈال لو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرم لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، کیا کہیں گے، دنیا میں تو ہم لوگ بس ایک ہی لحظہ ٹھہرے تھے، ایک ہی لمحہ ٹھہرے تھے، ایک ہی گھنٹہ ٹھہرے تھے، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم لوگ ایک گھڑی کے علاوہ نہیں ٹھہرے۔
اور اللہ نے پھر آگے کہا کذالک کانوا یؤفکون، یہ لوگ دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کے بارے میں غلط اندازہ لگایا کرتے تھے. یہ جو ایک گھڑی ٹھہرے یہ دنیا کی بات بھی ہو سکتی ہے، قبر میں جو انسان جاتا ہے اس کی بھی بات ہو سکتی ہے، اور دونوں بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد اس کو لگے گا کہ اب وہ پاس نہیں ہو پائے گا اور اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہوا ہے، تو اپنی سزا اور اپنے عذاب کو سامنے دیکھ کر کے چیخنا چلانا شروع کرے گا، ہاں ہم کو تو موقع ہی نہیں ملا دنیا میں تو ہم ایک گھڑی ٹھہرے. حالانکہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن قبر کا جو عذاب ہے وہ قیامت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. جہنم کے عذاب کے مقابلے میں قبر کے عذاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ عذاب ہوتا ہے. تو یہ جب آدمی قیامت کے میدان میں پہنچے گا اور جب یہ فیلیور ہو جائے گا اور اس کو اپنے آگے اپنا انجام نظر آنے لگے گا، جہنم کا عذاب اس کو دکھنے لگے گا، اس کو اپنی سزا سمجھ میں آ جائے گی، تو وہاں پر چیخنا چلانا شروع کر دے گا کہ ہم کو تو ایک گھڑی سے زیادہ تو ہم لوگ دنیا میں رہے ہی نہیں. کیا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو تھوڑا اور ابھی رہنے دینا چاہیے تھا تاکہ ہمارے اوپر جو ہے حجت قائم ہو جاتی، ہم لوگ فرما برداری کا زندگی گزار لیتے. لیکن ہم لوگوں کو ایک گھڑی رہنے کا موقع ملا اور پھٹ کے من ہم لوگ پھر قیامت کے میدان میں آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ کذالک کانوا یؤفکون، جب یہ لوگ دنیا میں تھے تو اس وقت بھی غلط ہی اندازہ لگاتے تھے. کیا غلط اندازہ لگاتے تھے؟ جو کچھ کر رہے ہیں بس دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ زمین کا ایک ٹکڑا خریدنے کے بعد انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ ایک اور سائٹ لے لیتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ تکڑم بازی کرنا شروع کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک بزنس ہوا تو پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ ایک اور بزنس ہو جائے اور اس کے لیے وہ تکڑم بازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا الگ ہے اور آخرت الگ ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، دین کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ دنیا دار لوگوں کی پہچان ہے، یاد رکھیے گا. یہ دنیا دار لوگوں کی پہچان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں. سبھی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بول رہی تھے، کیا بول رہی ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تم جو تھے تو تمہارا جو اسٹیپ ہوتا تھا، تمہارے جو اعمال ہوتے تھے، تمہارے جو کام ہوتے تھے وہ بالکل اس طرح سے ہوتے تھے کہ تم لوگ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہو. لیکن اب دنیا سے تم چلے آئے، قبر میں چلے گئے، اب قیامت کے میدان میں چلے آئے تو اب کہہ رہے ہو کہ ایک گھڑی ٹھہرے تھے. جب وہ لوگ چلانا شروع کریں گے، غلاٹہ کرنا شروع کریں گے، شور شرابہ کرنا شروع کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، لوح محفوظ کے مطابق، اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق تم حشر کے دن تک تم دنیا میں تھے. جس دن حشر ہوا اس دن قیامت میں آئے ہو. حشر کے دن تک تم قیامت میں نہیں پہنچے ہوئے تھے. تم کہتے ہو کہ ایک گھڑی رکے تھے، حشر کے دن تک تم دنیا میں تھے اور اس کے بعد تم قیامت کے میدان میں آئے ہو. اور اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہیں گے فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، یہی وہ حشر کا دن ہے، یہی وہ آخرت کا دن ہے جس کے بارے میں دنیا میں کہا جاتا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت کے فکر کو کبھی بھی دل سے جدا نہیں کرنا چاہیے. جس آدمی کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہوگی وہ دنیا میں جو چاہے گا کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ جو چاہے گا کرے گا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. اور جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل میں آخرت کا بھی خوف ہوگا اور وہ دنیا میں وہی کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر کہا ہے کہ مومنین جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے ایسے کافروں کو، مجرموں کو، کہ یہی وہ حشر کا دن ہے، یہی وہ قیامت کا دن ہے جس کو تم سچ نہیں مانتے تھے. تمہارے سامنے قرآن پڑھ کے بتایا جاتا تھا، اللہ کا کلام پڑھ کے بتایا جاتا تھا، نبی کی تعلیمات سنائی جاتی تھی، لیکن تمہارے کان پر جو بھی نہیں رکھتا تھا، اس کو تم سچ نہیں مانتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا، کیا فرمایا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے. دنیا میں کہیں پر پھنستا ہے آدمی تو ایک ریزن دے دیتا ہے نا، نہیں ایسا نہیں، ایسا کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ریزن دے کر کے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے. نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، نہیں یہ نہیں تھا، وہ تھا، نہیں ایسا دھوکے سے ہو گیا، نہیں غلطی سے ہو گیا. یاد رکھیے معذرت اور معافی کے لیے
اور توبہ و استغفار کے لیے اللہ نے اس دنیا کو مقرر کیا ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر کے موت تک، اور یہ دنیا جب سے بنی ہے جب سے لے کر کے قیامت تک، یہی موقع ہے جس میں انسان اللہ سے معذرت کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ قیامت کے دن جانے کے بعد کہ ہائے اللہ آپ میرے اللہ ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، مجھ کو معاف فرما دیجئے، نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے۔ وہ بدلے کا دن ہے، جو دنیا میں کیا ہے اس کو پانے کا دن ہے، وہ جو یہاں پر بویا ہے اس کھیتی کو کاٹنے کا دن ہے۔ وہ اس دن کوئی معذرت کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو نیک بن جاؤ، ذرا کہا جاتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ذرا اللہ کے بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار لو، لیکن کام پر جو نہیں رہیں گا، سوچ رہے کہ بس دنیا میں ہمیں چلیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ کو راضی کرو، معذرت کرو گے بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کی معذرت ان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اور نہ ہی ان سے یہ کہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کر لو، رب کے سامنے جھک جاؤ۔ کچھ بھی ماننے منوانے کا وقت نہیں رہے گا، وہ صرف بدلے کا دن رہے گا۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ انسان موت سے پہلے زندگی رہتے تک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت آ جانے کے بعد پھر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔